سلیمان کا بہت ہی خوبصورت مسودہ مثال کی کتاب، اس کا 11 باب اور اس کی 28 آیت۔ جو اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے گر پڑے گا، لیکن صادق ہرے پتوں کی طرح سرز و سبز رہے گا۔ سلیمان ایک ایسا لکھاری تھا جس نے اپنے بارے میں، عقل کے بارے میں، سمجھ اور سوجھ بوجھ کے بارے میں یہ مسودے لکھے، یعنی غزل و غزلات، واعظ اور مثال کی کتاب۔ بہت ہی خوبصورتی سے جو اس نے لکھا، میرا خیال ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یقیناً ہم بہت ساری ایسی پوشیدہ باتوں کو جانتے ہیں جو بے شک آج تک ہمارے غم و گمان میں، علمی الہات میں نہیں ہوں گی، لیکن جب اسے پڑھتے ہیں تو یقیناً اضافہ ہوتا ہے۔ خدا نے سلیمان کو دنیا میں سب سے زیادہ دولت اور بادشاہت سے نوازا۔ اس کی بادشاہت ایسی تھی کہ کلام قدس بیان کرتا ہے کہ اس کی بادشاہی کی تعریف، اس کے جملے سننے کے لیے بڑی بڑی ملکائیں، بادشاہ آتے تھے اس کی صرف جملے سننے کے لیے۔ یعنی خدا نے اسے ایسی حکمت سے نوازا تھا، ایسی دانائی اور فہم سے نوازا تھا۔ جب ہم سلاطین کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ جب سلیمان بادشاہ کے سامنے ایک ایسا کیس آیا کہ جو نپٹانے کے لیے بہت سارے ذہن کی ضرورت تھی، حکمت کی ضرورت تھی، اور جب ایسا کیس آیا تو وہاں جو وزیر مشیر جتنے بھی اس دربار میں بیٹھے تھے، اس کے محل میں بیٹھے تھے، سب حیران ہو گئے اس بات سے کہ جب وہ کیس آیا، وہ کیس جانتے آپ کیا تھا؟ وہ کیس ایسا تھا کہ 2 عورتوں کا معاملہ تھا کہ ان کا بچہ مر گیا۔ بائبل بیان کرتی کہ دونوں کے گھر بچے ہوئے اور ایک نے اپنا بچہ اپنے نیچے لے لیا، یعنی اتنی وہ سست تھی، اتنی سب کچھ اپنا بھول کر سوئی کہ اس نے اپنا بچہ ہی اپنے نیچے لے کر مار لیا۔ جب وہ ڈیڈ ہو گیا بچہ، اس کی ڈیتھ ہوگی، تو جس کا زندہ بچہ تھا اس کا اس نے اٹھا لیا اور اپنا مرا بچہ اس کے نیچے ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی اس عورت نے دیکھا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو وہ بادشاہ کے حضور گئی، وہاں بہت شور ہوا۔ جب یہ دونوں اکٹھی ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو کہتی ہے میرا ہے اور یہ کہتی ہے میرا ہے۔ بادشاہ نے ایسا فیصلہ کیا کہ پورے جو اس وقت وہاں وزیر مشیر جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے حیران ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ جو بچہ زندہ ہے میرے پاس تلوار لاؤ، میں ابھی اس بچے کو کاٹ دوں گا اور 2 ٹکڑے کروں گا، آدھا اس کو دے دوں گا اور آدھا اس کو دے دوں گا، آدھا اس کو دوں گا جو کہتی ہے کہ میرا بچہ ہے، اور آدھا اس کو دوں گا جو دوسری کہتی ہے میرا بچہ ہے۔ اب سلیمان کی حکمت نے پہچانا کہ اس بچے کی اصلی ماں کون تھی۔ جب سلیمان نے تلوار اٹھائی تو جو اصلی ماں تھی وہ بول اٹھی۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، اس بچے کو مت کاٹنا، 2 ٹکڑے مت کرنا، بے شک تو اسے ہی دے دے تاکہ اس وسیلہ سے کہ میرا بچہ زندہ رہے۔ اور سلیمان جان گیا کہ یہ بچہ اس کا ہے اور مرا ہوا بچہ اس کا ہے۔ اس طرح اس نے فیصلے کو نپٹایا، یعنی اتنی حکمت، عقل اور دانائی تھی اس کے اندر۔ اور وہ یہاں کیا لکھ رہا ہے 28 آیت میں؟ کہتا ہے کہ میرے پاس بہت دولت ہے، لیکن اگر یہ دولت جو ہے، اگر میں بھروسہ دولت پر کرتا ہوں تو یقیناً میں گر پڑوں گا۔ کہتا ہے کہ جو دولت پر بھروسہ کرتا ہے وہ گر پڑے گا، لیکن صادق ہرے پتوں کی طرح سبز و سبز رہے گا۔ اگر آپ سبز رہنا چاہتے ہیں، ہمیشہ ہرے بھرے رہنا چاہتے ہیں، تو آپ نے دولت پر گھمنڈ نہیں کرنا، کیونکہ واعظ کی کتاب میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ باطل ہی باطل، باطل ہی باطل، یعنی ہر ایک چیز باطل ہے۔ ہر ایک چیز اس دنیا کی ہے جو وہ باطل ہے، وہ آپ کے گر جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس نے یسوع مسیح کو ورگلانے کی کوشش کی۔ بائبل بیان کرتی ہے نیو ٹیسٹامنٹ میں سے کہ یسوع مسیح کو ابلیس، شیطان، جب یسوع مسیح فاسٹنگ میں تھے، جب 40 روزے یسوع مسیح رکھے ہوئے تھے، شیطان اس کو ہیکل کے کنگرے پر لے گیا، اور شیطان نے یسوع مسیح سے کہا، یعنی جیزس کرائسٹ سے کہا، جو خود خدا تھے، اس دنیا میں آئے، اور اس سے ابلیس کہہ رہا ہے کہ اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے
तो ये दुनिया की सारी बादशाहत मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे अल्फाज में इब्लीस को जवाब दिया कि इब्लीस खुद शर्मिंदा हो गया और उसके कदमों में आ गया और दफा दूर हो गया। जब आप मार्फत की रूह से, हिकमत की रूह से यकीनन भरे होंगे तो आप इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे, उसको मुकाबला करेंगे, उसको हराएंगे। और वही इख्तियार आज खुदा ने आपको दिया है, यीशु मसीह ने। और यहाँ सादक के बारे में बात हो रही है। अगर आप सादक हैं, आप बेशक दौलत में कम हैं, आपके पास दौलत है भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी हरे और भरे रहेंगे। ये सुलेमान लिख रहा है। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास दौलत होगी तो फिर ही आप हरे भरे रहेंगे। लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास अरबों दौलत है, लेकिन वो खाना नहीं खा सकते। लाखों अरबों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी दौलत है कि वो उसका हिसाब भी नहीं रखते, उनको पता नहीं कि कितनी दौलत उनके पास है, लेकिन उनका कोई इतनी वो बुरी बीमारी में मुब्तला है कि उनका इलाज नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझना है कि जो सुलेमान कह रहा है कि जो सादक है वो हमेशा हरा और भरा रहेगा, हरे दरख्त की मानद। बेशक आप जब सादगी की तरफ आएंगे, यहोवा को अपना नजात दहिंदा कबूल करेंगे, यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करेंगे, तो आप हमेशा हरे और भरे रहेंगे। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुदा जब आपके साथ होगा तो ये सारी चीज़ें आपके साथ साथ होंगी। हमें इस कलाम से सीखना है कि अगर सुलेमान पूरी दुनिया की शान शौकत हासिल करके ये लिख रहा है कि जो सादक रहेगा वही हरा भरा रहेगा, दौलत आपकी गिरावट का सबब भी बन सकती है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम इसलिए मांगते हो कि ऐशो इशरत में खर्च करो। आप जब आपके पास दौलत आती तो आप उस दौलत को यूज़ करना भी सीखें कि हमने इसको यूज़ किस तरह करना है, हमने इस दौलत को किस राह पर खर्च करना है। ऐसा भी होता है कि जब हमारे पास दौलत आती है तो हम बहुत से ऐशो इशरत में पड़ जाते हैं, हम घमंडी हो जाते हैं, हम शराब पीना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे ऐसे ऐप हमारे अंदर आ जाते हैं जब दौलत आती है। लेकिन दौलत आपको नहीं बचा सकती, आपके काम, आपकी सादगी आपको बचा सकती है, क्योंकि इस दुनिया की हर चीज़ फानी है। अगर आपने इस दुनिया में दिल लगा लिया तो आप फिर बचना नामुमकिन हो जाएगा। अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको इस पता होना चाहिए कि हमने इस जहान को छोड़ना है और नए यरूशलेम की तैयारी करें। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।